وہ اپنی اولاد کی اچھے سے تربیت کریں، اس کو پڑھائیں لکھائیں، اخلاق عادات اور اطوار سنبھالیں، اچھا اور خراب بتلائیں، مناسب اور غیر مناسب سے آگاہ کریں، اللہ کے اور بندوں کے حقوق بتلائیں، نبی کے، انبیاء کے، صحابہ کے، تابعین کے، ائمہ کے تمام حقوق بتلائیں، علماء سے وابستگی کی تلقین کریں، اللہ سے قربت کی تلقین کریں، نماز پڑھنے کی ان کو دعوت دیں، نماز میں ساتھ لائیں، اللہ کے فرامین کو کما حقہ ان پر عمل کرنے کی ان کو تلقین کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خاص طور پر میاں بیوی جھگڑتے رہتے ہیں، اور جھگڑا بھی ایسا کرتے ہیں اللہ کی پناہ کہ بچوں کے اوپر اتنے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ بچے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک باپ جو تعلیم سے بالکل عاری ہے، ایک ماں جس کی تربیت نہ جانے کس خاندان میں ہوئی، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑتے ہیں۔ باپ کا کردار اتنا گرا ہوا ہے کہ اگر کھانے میں نمک تیز ہو جائے، کھانے میں ذرا سا ٹیسٹ تیز ہو جائے تو آسمان کو سر کو اٹھا لیتا ہے۔ اور ماں کی تربیت ایسی کہ اگر شوہر کی طرف سے اس کے حقوق میں ذرا سی کسی سے ناچاہ کر کے بھی کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی سامان لانے میں دیر ہو جائے تو آسمان کو سر کو اٹھا لیتی ہے، اور یہاں تک کہ کہہ ڈالتے ہیں کہ جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن
جو ہم سب کا پالن ہار ہے، جو ہم سب کو اولاد عطا کرنے والا ہے، بعد وہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین سنا، آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس کو دنیا میں ہر طرح کا سکون، آرام، عیش و عشرت میسر ہو، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بنائی ہوئی یا عطا کی ہوئی تمام تر نعمتیں اس کو حاصل ہوں، اور ان نعمتوں کو حاصل کر لینے کے بعد وہ خوش بھی رہے۔ یہ مزاج ہمیں ہر انسان کا ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں اس کو عطا کر رکھی ہیں، نعمتیں حاصل کر لینے کے بعد خوشی خوشی بلا کسی تکلیف سے وہ زندگی گزارے۔ اس چیز کا ہر آدمی خواہش مند ہے۔ تو جہاں دنیا کی نعمتوں میں سے مال، دولت، وسائل، یہ تمام چیزیں، صحت، تندرستی، زندگی، جہاں پر یہ تمام چیزیں نعمت ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کو دی ہوئی ایک عظیم نعمت اولاد بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی ہوئی یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کی خواہشیں کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اولاد سے نواز۔ خلیل اللہ نے دعا کیا کی تھی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے رازق، اے ہماری دیکھ بھال کرنے والے، تو مجھ کو بہترین اولاد دے دے، تو مجھ کو بہترین اولاد دے دے اور نیک اولاد دے دے۔ رب ہب لی من الصالحین، ایسی اولاد عطا فرما، ایسی اولاد دے جو صالحین میں ہو، جس کا شمار نیک لوگوں میں ہو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی تھی؟ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کو قرآن نے بیان فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا، قال رب ہب لی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہب لی، مجھ کو عطا فرما دے، مجھ کو دے دے، من لدنک، اپنے پاس سے، اپنی جانب سے، ذریۃ طیبۃ، نیک اولاد، نیک ذریت ہم کو دے دے۔ کیوں دے دے؟ انک سمیع الدعاء، کیونکہ حقیقی معنوں میں دعاؤں کا سننے والا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف تو ہی ہے ہمارا۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں نہایت قابل غور ہیں، اور ان دو چیزوں کو اگر کوئی سمجھ لے، جان لے، ان کی حقیقت کو پرکھ لے، تو وہ شرک جیسی نجاست سے محفوظ رہے گا۔ زکریا علیہ السلام کی اس دعا میں انہوں نے جو دو لفظ ذکر کیے ہیں وہ کیا ہے؟ من لدنک، پہلا لفظ من لدنک، اور دوسرا کیا ہے؟ انک سمیع الدعاء۔ یہ جو من لدنک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا بتلا رہا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کچھ بھی ہو، عطا کرنے
مخلوق کے بس کے باہر ہے کہ وہ کسی کو کچھ عطا کرے، کسی کو کچھ دے۔ یہاں سے یہ پوائنٹ، یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی اولاد دینے والا ہے، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ کی ذات ہے۔ اب دوسرا ٹکڑا ہے انک سمیع الدعاء، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں یقینی طور پر اے ہمارے مالک تو ہی، تیری ہی وہ ذات ہے جو دعاؤں کو سننے والی ہے، یعنی اے ہمارے رب، اے اللہ، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے تو ہی سے مانگا جائے گا۔ دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں ہم کوئی چیز کسی سے اس وقت طلب کرتے ہیں، اس وقت مانگتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز دینے کی قوت اور طاقت ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی بیٹا بیٹی دینے والا ہے اور وہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ انک سمیع الدعاء کے اندر ایک چیز اور بڑی آئی ہے، جب بندہ اپنے اللہ سے روبرو ہوتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، تو بیچ میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انک سمیع الدعاء، انک کے بعد فوراً سمیع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بتلا رہا ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں نا، 3 سال شادی کے ہو گئے، 5 سال شادی کے ہو گئے، ابھی اولاد کسی نعمت میسر نہیں ہے، فلاں بابے کے پاس جائیں گے اولاد ملے گی، فلاں باپ تو برے صغیر کے اندر ایسے ایسے بابا پیدا ہو گئے ہیں، ایسے ایسے بابا آ گئے ہیں کہ بیٹا دینے والے الگ ہیں، بیٹی دینے والے الگ ہیں، اور اس کو بیٹا اور بیٹی دونوں چاہیے، اس کے بابا الگ ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی شان یہ گستاخی۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا ما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جو اس کی قدر کرنے کی ضرورت تھی، جو اس کی قدر تھی، جو اس کا مقام تھا، جو اس کا مرتبہ تھا، تم نے وہ دیا ہی نہیں، تم نے بابوں کو بنا لیا۔ تو انک سمیع الدعاء یہ کیا بتاتا ہے کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جب کبھی تم کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تم اللہ سے مانگا کرو۔ اگر جنگل میں بھی جہاں پر کوئی نہیں ہے تمہیں جوتے کے کسنے کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگا کرو۔ اذا سألت فاسأل اللہ واستعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ بتاتا ہے انک سمیع الدعاء۔ تو یہ چیزیں معلوم ہو گئی کہ اولاد یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اولاد مانگنا بھی چاہیے تو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اولاد دینے والا بھی وہی ہے اور دعاؤں کو سننے والا بھی وہی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے اولاد مل گئی، اللہ نے اولاد دے دی، اب ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ اولاد مل جانے کے بعد، یہ نعمت حاصل ہو جانے کے بعد ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کی خرابی میں، اس کو بگاڑنے میں، اس کو برباد کرنے میں، اس کی آخرت کو تباہ کرنے میں، اس کی دنیا کو اجاڑنے میں، اور اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانے میں انہی والدین کا سب سے زیادہ حصہ رہتا ہے۔ سب سے زیادہ بڑا رول یہی کا ہوتا ہے، یا تو اولاد نکھر جاتی ہے یا تو اولاد بکھر جاتی ہے۔ یہ چیزیں صرف والدین کے ہی وجہ سے ہیں۔ کیسے ہے؟
کو واضح کیا ہے اور حدیث نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مقدس سے سمجھتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کی خرابی کے لیے ذمہ دار کیوں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ دونوں سفر پہ نکلے تو ایک کشتی میں چھید کر دیا گیا، تو کہیں دیوار کو سیدھی کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا اس بستی کے لوگ تو نافرمان ہیں، اس بستی سے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے اس بستی کی اس ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کیوں کیا، کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو قرآن نے بتایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، کیونکہ یہ بھی بچے ہیں اور ان کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، اور اگر یہ دیوار میں سیدھی نہ کرتا تو اس گاؤں کے اس قریہ کے لوگ یہ دیوار گر جانے کے بعد جو اس کے نیچے کنز وکانا ابوہما صالحا سے پہلے بتایا گیا کہ وکانا کنز لہما، اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ موجود ہے، وہ ان کے باپ کا خزانہ تھا۔ تو اگر میں اس دیوار کو سیدھی نہ کرتا تو گاؤں والے اس خزانے کو لوٹ لیتے اور یہ بچے اس خزانے سے محروم رہتے۔ تو اس خزانے سے اور والدین کی برے اور بھلے ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جو اس کا ان دونوں میں جو باپ تھا، ان دونوں کا جو باپ تھا وہ صالحہ صالح باپ تھا، نیک باپ تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین نیک ہیں، اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے متبع ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لانے والے ہیں، تو ان کی نیکی ان کی اولادوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ یہ ہمیں قرآن کا یہ آیت ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اگر والدین نیک ہیں تو اولاد کو والدین کے بعد اس کا ثمرہ اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجیے، اگر کوئی باپ نیک ہے، اگر جو وہ غریب ہے تو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ بچہ ہے، بھی اس کی مدد کر دو، غریب ہے، پریشان ہے، بیچارہ اس کا باپ بڑا سیدھا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، یہی کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے لوگ ان بچوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شرابی پاپی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ باپ تو باپ کر کے مر گیا، باپ تو چلا گیا، شراب جوا ان تمام چیزوں کی اس نے لت لگا لی اور مر کے چلا گیا، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ بچے بھی بیچارے پریشانی کے عالم میں اس میں گزارتے رہتے ہیں۔ تو والدین کا نیک ہونا، ان کا صالح ہونا ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جب باپ والدین نیک اور صالح ہوں گے تو اولاد کو ان کے صالح ہونے کی وجہ سے نسل در نسل وہ ان کی تربیت جو اس نے کی ہے وہ چلتی رہے گی اور اولاد کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے؟ پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه۔ اب اس کے والدین، اس کے باپ، اس کی ماں اس کو چاہیں تو یہودی بنائیں، چاہیں تو نصرانی بنائیں، چاہیں تو مجوسی بنائیں۔ یہ ہمیں حدیث بتلا رہی ہے کہ والدین کا صالح ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر والدین راہ راست سے بھٹک گئے، اگر والدین نے اپنا راستہ غلط راستہ اختیار کر لیا تو بچوں کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ آگے ان کو
दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों की तरबियत में एक तो उनको समझाना, एक तो उनको बतलाना, उनको पढ़ाना लिखाना, और दूसरा बच्चों की तरबियत का एक पहलू ये भी है कि बच्चे जो कुछ देखते हैं वही कुछ करते हैं। बच्चे को आप दिन में 10 मरतबा कहें कि बेटा नमाज पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी करा करो, इतना असर नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे को आप दिन में 5 मरतबा ले जाए मस्जिद और नमाज अदा करें उसके साथ में, तो बच्चा नमाजी बनेगा। तो जो आप करेंगे बच्चा उसको देख करके भी वैसा ही करेगा, ये भी तरबियत का हिस्सा है। इसीलिए वही कुछ करना चाहिए, ये सोचते हुए समझते हुए कि हमारे पीछे हमारी औलाद भी है और उसका भी एक मुस्तकबिल है, उसका भी एक फ्यूचर है, उसकी एक जिंदगी। वो भी दुनिया में हाथ खोल कर चलने का हुनर सीखना चाहती है तो उसको हुनर सिखाया जाए। ये सारी चीजें औलाद के लिए कितने बासर होती हैं, ये औलाद की जवानी के वक्त पता लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सब दुआ करें, इलाही आलमीन हम सबको औलाद को मांगने के लिए अल्लाह से अंबिया का तरीका अपनाने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको अपनी औलाद की तरबियत को अच्छे से उसको फरीज़े को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। औलाद मिल जाने के बाद तरबियत ये निहायत ही एक अहम हिस्सा है, और इंशाअल्लाह इस मौजू पर जब तक मौजू चलता रहेगा 2-3 जुमा तक इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने बातें आते रहेंगी। अब जरा सा एक झलक देख लेते हैं कि अंबिया ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की है। भाई अंबिया ये अल्लाह के नेक बंदों में से हैं, इन्होंने अल्लाह का सच्चा और सीधा की नंबर पहुंचाया है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी से की होगी। आइए देखते हैं लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को क्या नसीहत करते हैं। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ये नसीहत और ये तरबियत करते हुए बताते हैं, कहते हैं या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। पहले इस लफ्ज़ पे गौर करिएगा कि आयत करीमा का जो सियाक है, जो बतला रहा है कि बात मुखातब से, बात मुखातब से मतलब मुखातब उसको कहते हैं कि कोई हमारे सामने बैठ कर हम उससे बातचीत कर रहे हैं, हमारे सामने कोई बैठा हुआ है और हम लोग उससे बातचीत कर रहे हैं, मुखातब है। क्या कहा? या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, यानी सामने ही होगा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ना करना, उसका साझी मत बनाना, उसका पार्टनर मत बनाना। क्यों? इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क हकीकी मानो है सबसे बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म दुनिया की सरजमीन पर नहीं है। जितना बड़ा जुल्म शिर्क है, इससे बड़ा शिर्क दुनिया में, इससे बड़ा जुल्म दुनिया में है ही नहीं। आगे क्या फरमाया? अब देखिए यहाँ से बात अलग हो गई, अभी तक बात मुखातब के लिए सामने की, अब यहाँ से बात मुखातब के नहीं, यहाँ से बात बयान की जा रही है। क्यों? अल्लाह ने कहा कि ऐ लुक़मान, तुमने सबसे बड़ा हक जो मेरा है वो तुमने अपने बच्चे को, अपने औलाद को सिखाया है कि ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। तो तुम्हारा यानी वालिदैन का हक क्या है बच्चों पर, उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, हमने यानी अल्लाह ने इंसान को वसीयत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, उनका कहा माने। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैका इलैहिल मसीर। बड़ी खतरनाक बात कही गई है इसमें, कहा गया कि ऐ इंसान, मैंने तुझको वसीयत की है कि तू अपने वालिदैन की फरमाबरदारी कर, उनके साथ उसने सलूक कर, और तेरी माँ ने तुझे हमल में उठाया तरह तरह की परेशानियों को बर्दाश्त करके, और 2 साल
بس اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری رعایت سے واضح ہوتا ہے اس میں 30 مہینے کا ذکر ہے, 6 مہینے حمل کے اور 24 مہینے دودھ پلانے کے, تو یہ 2 سال 2.5 سال درست نہیں ہے. جس ماں نے تم کو اپنے حمل میں رکھا, پیٹ میں رکھا, اس کی فرما برداری کرو اور کیا کہا, انشکر لی ولوالدیک, میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی ادا کرو اور ان کے ساتھ میں سلوک کرتے رہو. کیوں؟ الی المصیر, اگر والدین کے حقوق میں تم نے کوتاہی کی تو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے. خبردار رہنا, پلٹ کر آنا ہے, ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے. خبردار رہنا, بدلہ لینا ہم جانتے ہیں. ہاں, کیوں؟ کیونکہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو اے لقمان, اگر تم نے میرا حق اپنے بچے کو بتایا تو میں بھی کوئی انسان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ اپنے باپ, اپنے والدین کا کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے اور ان کا بھی شکر ادا کرے. اور کیا کہا, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. بہت اچھی بات کہی اللہ نے. فرمایا اگر یہ والدین نافرمان ہیں, مشرک ہیں, اگر تمہیں یہ شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ, اگر تم کو ابھارے, تمہارے اوپر پریشر ڈالیں, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو, میرا کسی کو پارٹنر بناؤ کسی بھی چیز میں, تو الوہیت میں, ربوبیت میں, اسماء و صفات میں, کسی بھی چیز میں اگر یہ تم پر پریشر ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو, فلا تطیعهما, ان کی اطاعت مت کرنا. بس صرف والدین کی اطاعت نہ کرنے کی اگر بات کہی گئی ہے تو اس جگہ پر جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہو. اور فلا تطیعهما کہنے کے بعد فوراً جائے گا وصاحبهما فی الدنیا معروفا, اگرچہ وہ تمہیں شرک کا حکم دے رہے ہیں, نہ مانو, اطاعت نہ کرو, لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے رہو, بھلائی کے کام ان کے ساتھ کرتے رہو. یہ ہمیں اللہ رب العالمین درس دے رہا ہے کہ یہ جو اولاد ہے اس کا والدین کو اوپر کیا حق ہے. یہ اسی وقت ہم کو حاصل ہوگا جب ہم اولاد کا حق ادا کریں گے, جب ہم اس کی تربیت اچھے سے کریں گے, اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے, اس کے رہنے سہنے کا انتظام کریں گے, اس کو اللہ کے فرامین کو بتلائیں گے. اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے 7ویں دن. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14ویں دن یا 21ویں دن. بہرحال ان دونوں روایات کے اندر بعض محدثین نے زوج کا حکم لگایا ہے, لیکن بہتر اور اولا یہی ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے, اچھا نام رکھا جائے. ان تمام باتوں سے ریلیٹڈ, ان سے متعلق انشاءاللہ آنے والے خطبات میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی. ابھی یہ تمہیدی گفتگو ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو اولاد جیسی ایک نعمت سے نوازا ہے تو اس کو کس طرح سے تربیت دینی چاہیے. جو اللہ نے قرآن میں لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو نقل کیا, یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلے بچے کو تربیت دینی ہے, اس کو سمجھانا ہے تو بتانا ہے کہ بیٹے, اولاد, بیٹا ہو یا بیٹی, کہ دیکھو تمہارا معبود صرف اللہ ہے, شرک کے قریب کبھی مت جانا, سب سے پہلے اس کو توحید کی تعلیم دینا ہے. یہ ایک بات بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو توحید کی, رسالت کی بات بتلائیں, ان کا درس دیں اور یہ سمجھائیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تمہاری محبت کا حقدار ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ محبت کی کوئی اور ذات نہیں جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرو. سب سے زیادہ محبت ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. اسی طریقے سے ان کے پڑھائی کا, ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے. تو ان تمام تفصیلی گفتگو میں انشاءاللہ آگے گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اولاد مانگنا بھی انبیاء کے طریقے پر ہم سب کو سکھا دے. الہ العالمین جو بھی اس دنیا میں پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے, جو بیمار ہے ان کو شفا کامل نصیب فرما دے. مقامی جمعیت اہل حدیث بجنور کے نائب ناظم صاحب کی طبیعت
تو اس وقت بیمار ہے وہ مولانا آزاد سے طبیعت ان کی، اللہ رب العالمین ان کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام